السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی ہوسٹ ثانیہ زہرا اپنے اس پروگرام والدین کی اہمیت میں آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو ناظرین میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا، سراہا. واقعی والدین خدا کی بہت بڑی نعمت ہیں کہ جس کا نعم و بدل اس کائنات کے کسی خزانے، کسی رشتے میں نہیں ملتا. اس نعمت کا ہم جتنا شکر ادا کرنا چاہیں وہ کم ہے. اسی حوالے سے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی. آئینہ دیکھ کر خوش ہیں میری آنکھیں بے حد، آئینہ دیکھ کر خوش ہیں میری آنکھیں بے حد، میرے چہرے میں میرے والدین کی شباہت ہے بہت. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کی جانی پہچانی ذاکرہ فرا رضوی. آئیے ہم ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. فرا صاحبہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گی. فرا صاحبہ، اولاد ماں باپ کے حق کیسے ادا کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے میں اپنے وقت کے امام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری حجت کو سلام پیش کرتی ہوں، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہوں. ثانی زہرا، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اولاد اپنے ماں باپ کے حق کیسے ادا کر سکتی ہے. دیکھیے، ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ جب تک ماں کا شیر ہماری رگوں میں موجود ہے اور باپ کا خون ہمارے جسم میں موجود ہے، اس وقت تک ہمیں اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے. یعنی ہم کوئی بھی عمل کر لیں، ہم ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے. اور اسی حوالے سے مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک نوجوان میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں 20 سال سے اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں. میری ماں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا میری ماں کو، اور معذور ہے، پیروں سے چل نہیں سکتی ہے. میں اپنی ماں کی 20 سال سے خدمت کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تو نے اپنی ماں کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا. گھبرایا، گھبرا کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں تو 20 سال سے خدمت کر رہا ہوں. 20 سال سے میری ماں بستر پر ہے اور میں اس کی خدمت کر رہا ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تیری ماں نے جو 9 مہینے تجھے اپنے شکم میں رکھا، تو اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. گھبرایا، پریشان ہوا. آپ کہتے ہیں ایک رات کا حق ادا نہیں کیا، 9 مہینے میری ماں نے مجھے شکم میں رکھا، اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. یا رسول اللہ، پھر کیسے حق ادا کر سکتے ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں بہت خوبصورت جملہ جو میرے تمام دیکھنے والے اور سننے والے اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری ماں نے جو تجھے پالا، پوسا، پروان چڑھایا، اور تو نے جو اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے، صرف نیتوں کا فرق ہے. دیکھ، تیری ماں تجھے سوکھے میں سلا کر تری میں سوتی رہی، گیلے میں تیری ماں سوتی رہی اور تجھے سوکھے میں سلایا. نیتوں کا فرق میرے رسول نے کیا بتایا کہ تو جو اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے، تو یہ سوچ رہا ہے کہ میری ماں کی کتنی زندگی باقی رہ گئی. میری ماں آج نہیں کل مر جائے گی، کل نہیں 2 سال بعد مر جائے گی، 6 مہینے بعد مر جائے گی، لیکن تیری ماں نے جو تجھے پروان چڑھایا، تیری ماں نے جو تجھے پالا پوسا، تیری ماں نے یہ سوچ کر تجھے پالا، تجھے پروان چڑھایا کہ میری عمر بھی میری اولاد کو لگ جائے. آپ دیکھیے آج کل گھروں میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے اولاد اپنی بیویوں کو چپ کراتی ہے، بیٹے اپنی بیویوں کو چپ کراتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، نہ جانے ماں کتنے دن کی مہمان ہے، آج چپ ہو جاؤ، نہ جانے میری ماں کل مر جائے، پرسوں مر جائے. تو یہ صرف نیتوں کا فرق ہے کہ تیری ماں نے تجھے اس دعا کے ساتھ پروان چڑھایا کہ میری عمر بھی میری اولاد کو لگ جائے. تو آپ دیکھیے یہ صرف نیتوں کا فرق ہے کہ تو اپنے ماں کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر پایا. یعنی ہم جتنی بھی خدمت کر لیں اپنے ماں باپ کی،
ہم ان کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. تو یہ سوچ لینا کہ ہم نے اپنی ماں کی 20 سال خدمت کی, ہم نے اپنے بابا کی 10 سال خدمت کی اور ہم نے ان کا حق ادا کر دیا, تو ایسا نہیں ہے. صاحبہ دوسرا سوال یہ ہے, ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو, یہ ذرا واضح طور پہ بتائیں گی کہ اف سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے ثانیہ زہرا, آج کل اولاد یہ سوچتی ہے کہ اف کا مطلب چیخنا یا چلانا ہے, غصہ کرنا ہے, جھڑکنا ہے. یعنی اگر اف کا مطلب آج کل کے بچوں نے لیا تو چیخنا اور چلانا لیا, لیکن پروردگار عالم قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو, اف ولا تنہرہما, اور اپنے ماں باپ کو جھڑکنا نہیں. اف نہ کرو, اپنے ماں باپ کو جھڑکنا نہیں. اور اگر تمہارے ماں یا باپ بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو جائیں یا ان میں سے ایک بھی بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو جائے تو اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا دینا, یعنی اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے خم کر دینا, بچھ جانا ان کے آگے, اور قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور یہ دعا کرنا ہاتھوں کو اٹھا کر کے, پروردگارا میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا. دیکھیے یہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر اف سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا نا تو پروردگار عالم وہ بھی کہہ دیتا, لیکن اف سے چھوٹا کوئی لفظ نہ تھا. یعنی اف کا مطلب ہے جیسے آج کل بچے کہہ دیتے نا اہوں, یعنی اگر ماں یا باپ نے اپنے بچے کو روکا, ٹوکا, کسی بات پر چپ کرایا تو بچی یا بیٹا کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ سے مراد اف ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرنا, انہیں جھڑکنا نہیں, ان سے بلند آواز میں بات نہ کرنا, ان کے سامنے چیخنا نہیں, چلانا نہیں. اور آپ دیکھیے کہ آج کل میں نے اپنی لائف میں ایسے پیرنٹس بھی دیکھے ہیں کہ جو اپنی اولاد سے بولتے ہوئے ڈرتے ہیں, اپنی اولاد کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے, یعنی کچھ کہتے ہوئے گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ میرے سامنے میری بہو بھی موجود ہے, پوتی پوتا بھی موجود ہیں, بچے بھی موجود ہیں, یہ نہ ہو میں اپنے بچوں سے, اپنے بیٹے سے کسی چیز کا کہوں, کسی کوئی خواہش ظاہر کروں, کوئی دوا یا کوئی چیز لانے کا کہہ دوں تو یہ نہ ہو میرا بیٹا الجھ کر بولے, میرا بیٹا بلند آواز میں بات کرے, مجھ پہ چیخے, مجھ پہ چلائے, تو ایسا نہ ہو کہ میری انسلٹ ہو جائے. یعنی عام لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ ماں باپ اپنی انسلٹ سے ڈرنے لگتے ہیں. اور بہت خوبصورت جملہ کہ وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے, وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے, ضعیف باپ کو بیٹے سے بات کرنی تھی. تو آپ دیکھیے جس اولاد کو باپ بولنا سکھاتا ہے, جس اولاد کو ماں بولنا سکھاتی ہے, کہنا سکھاتی ہے, انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی ہے, جب وہی اسی اولاد کے سامنے بولنے سے ڈرے, جھجکے, گھبرائے, تو سوچیں اس ماں کی, اس باپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. یقیناً جیسا کہ فراز صاحبہ نے کہا کہ جب ماں باپ اپنے بچوں سے بات کرنے سے پہلے گھبرائیں, سوچیں, تو اسی وقت اس اولاد کا زوال, پستی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. فراز صاحبہ میں آپ سے آخری اور تیسرا سوال کرنا چاہوں گی کہ آخری سوال یہ ہے کہ ماں باپ اور عبادت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیے ماں باپ کا اور عبادت کا بہت گہرا تعلق ہے, کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے, جس اولاد نے اپنے ماں باپ کے چہرے پر ایک مرتبہ مسکرا کر نگاہ کی, ایک مرتبہ مسکرا کر نگاہ کی, پروردگار عالم نے اسے اس ایک نظر کے بدلے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کیا. آپ دیکھیے کتنے لوگ حج کرنے جاتے ہیں, ابھی کتنے لوگ حج کرنے جائیں گے,
کیا ان سب کو یقین ہے کہ ہمارا حج پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا؟ لیکن یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قبول ہونے والا حج نہیں ہے، یہ مقبول ہونے والا حج ہے۔ اور آپ دیکھیے چند چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت قرار دیا گیا ہے، یعنی سب سے پہلے خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھنا عبادت قرار دیا گیا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کے حروف کی طرف دیکھنا عبادت قرار دیا گیا ہے۔ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا گیا ہے، اور ماں باپ کے چہرے پر محبت سے، شفقت سے نظر کرنا عبادت قرار دیا گیا ہے۔ آپ سوچئے کہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، کہاں خانہ کعبہ، کہاں قرآن کے حروف، اور کہاں ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسالت مآب نے فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو ایک نظر دیکھنا ایک حج مقبول کا ثواب ہے، تو ایک مرتبہ ایک شخص بزم رسالت میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر پوچھتا ہے، یا رسول اللہ، اگر میں صبح سے شام تک اپنے ماں باپ کے چہرے پر مسکرا کر نظر کرتا چلا جاؤں تو کیا پروردگار عالم مجھے ہر ایک نظر کے بدلے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا؟ میرے رسول نے مسکرا کر جواب دیا، میں اپنے رسول کی ذات پر قربان ہو جاؤں کہ میرے رسول نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اے شخص، اگر تو صبح سے شام تک اپنے ماں باپ کے چہرے پر مسکرا کر نظر کرتا جائے گا، پروردگار عالم تجھے ہر نظر کے بدلے حج مقبول کا ثواب عطا کرتا چلا جائے گا۔ اے شخص، کیا تو نہیں جانتا میرے رب کا خزانہ کتنا بڑا ہے؟ اے شخص، کیا تو نہیں جانتا میرے رب کی قدرت کتنی بڑی ہے؟ تو نظر کرتا چلا جا، پروردگار عالم تجھے عطا کرتا چلا جائے گا۔ ثانی زہرا، ماں باپ کو وقت دینا چاہیے۔ دیکھیے آج کل کے بچے، آج کل کی اولاد اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دیتی، ان کے پاس بیٹھتی نہیں ہے، ان سے گفتگو نہیں کرتی، اور یہ وہ ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں پروان چڑھایا۔ اگر ہم تھوڑا سا وقت اپنے ماں باپ کو دیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں، ان سے گفتگو کریں، ان کی باتیں سنیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ دیکھیے اس کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے، ہمیشہ بچے رہتے ہیں، اور دوسرا فائدہ، آپ کے ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ کامیابی کی راہوں میں جن کا تذکرہ ضروری ہے، وہ والدین ہیں کہ جن کے بغیر ہم ادھورے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فارا صاحبہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا۔ ناظرین، اب اگلے اسی پروگرام میں کچھ نئے سوالات لے کے حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اپنے ہوسٹ ثانیہ زہرا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔